18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں، وَهُمْ لَهَا سابقون، اور وہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر مومنوں کی صفات کا تذکرہ تھا، 4 صفات ایمان والوں کی بیان اللہ نے فرمائی، اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ ایمان والے جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نیکی کے کاموں کے لیے ہر میدان میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی نشانی بیان کی۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سابقون، اور وہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ کریم نے جو احکام اپنے بندوں کو دیے وہ ایسے مشکل نہیں ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نفس پہ میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کہ اس نفس کے اندر بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے۔ اللہ کریم نے کوئی حکم شریعت کا، اسلام کا ایسا نہیں دیا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اور اللہ کریم نے پھر عذر والوں کے لیے اور سہولت رکھ دی۔ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو، اشاروں سے رکوع اور سجدے کرو۔ اگر تم صاحب نصاب نہیں ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں، تمہارے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو، تمہارے اوپر اللہ نے حج بھی فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا انسان کا نامہ اعمال ہے، قیامت والے دن
سب لوگوں کے سامنے نامہ اعمال کیا جائے گا۔ ہر شخص سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا، آج تیرے حساب لینے کے لیے تیرا نامہ اعمال کافی ہے۔ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد وہ بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کہے گا کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، اس نے تو کوئی چھوٹی بھی چیز نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، اس نے تو ہر چیز اپنے اندر لکھ دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا کتاب ينطق بالحق، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان لوگوں کے دل غفلت میں ہیں اس چیز سے۔ پہلے اللہ کریم نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اب اللہ کریم نے اس آیت پاک سے مجرموں اور ظالم لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کے لیے عمل ہیں اس کے سوا۔ فرمایا مومن جو اعمال کرتے ہیں، مومن کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ظالم اور نافرمانوں کے دل ان چیزوں سے غافل ہیں۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان ظالم لوگوں کے دل، مجرم لوگوں کے دل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے غافل ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے لیے عمل ہیں ایمان والوں کے عمل کے علاوہ۔ ظالم لوگوں کے، مجرم لوگوں کے اپنے برے اعمال ہیں، ایمان والے بندوں کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ہم لہا عاملون، جن کو وہ کرتے ہیں۔ ظالم اور مجرم لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ نے بھی فرما دیا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ ظالم لوگوں کے اپنے اعمال، ایمان والے لوگوں کے اپنے اعمال ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں مترفیم، ان لوگوں کے خوشحال لوگوں کو، آسودہ حال لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، اچانک وہ لوگ فریادیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم فریادیں نہ کرو، انکم منا لا تنصرون،
بے شک تم ہمارے عذاب سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہماری گرفت سے تمہیں آج کوئی نہیں بچانے والا۔ جتنی فریاد تم کر لو، جتنا بھی رو لو، سب کے سامنے آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کے جن لوگوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے، آج تو خود انہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ انکم منا لا تنصرون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک تم ہمارے عذاب سے مدد نہیں کیے جاؤ گے، آج تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق ہماری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تھیں دنیا کے اندر۔ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم ایڑیوں کے بل الٹے پھرتے تھے دنیا کے اندر۔ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، تم قرآن سنتے ہی نہیں تھے۔ اسلام کی بڑی عبادات میں سے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، ان ساری نفلی عبادتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، اللہ کا قرآن سمجھنا ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر تمہارے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی تھی، اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا تھا، تم لوگ اللہ کے قرآن سے منہ موڑا کرتے تھے، نہیں سنا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، ایک آیت کو سیکھتا ہے، 100 نفل نماز کا ثواب کے مطابق اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ کریم 1000 رکعت نماز سے زیادہ ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتی ہیں۔ اور رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کریم ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتی ہیں۔ اگر قرآن کریم ابھی آپ نے سنا پڑھا، آپ کو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کے رمضان کے اندر تلاوت کرنے پر بھی 700 نیکیاں ہیں، اور قرآن کریم کو سننے پر بھی 700 نیکیاں ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے پر بھی 700 نیکیاں ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک آئے، رمضان کی قدر کرنا، اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اے دنیا والو، جب تمہارے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، تم لوگ ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے، اللہ کے قرآن کو تم نہیں سنا کرتے تھے۔ مستکبرین، وجہ کیا تھی؟ تمہارے اندر تکبر تھا، تکبر کرتے ہوئے ایمان سے تکبر کیا، اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا۔ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، اس کی وجہ سے قصہ گویاں کرنے والے تم چھوڑتے تھے قرآن کو۔ عرب لوگ جب رات کو بیت اللہ شریف کے آس پاس اکٹھے ہوتے تھے تو قصہ گویاں کرتے تھے، کہانیاں ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کام تو تم تکبر کرتے ہوئے کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو تم تہجرون چھوڑ دیتے تھے،
ایمان کو چھوڑ دیتے تھے، حق کو تم چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں کل قیامت کی ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا اس وقت تو تم تکبر کرتے ہوئے قصے گوئیاں تو کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو تم چھوڑ دیتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، ام جاءہم یا آئی ان کے پاس ما لم یأتی وہ بات جو نہیں آئی آباءہم الاولین ان کے پہلے آباء و اجداد کے ساتھ، ام لم یعرفوا رسولہم یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون پس وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، قرآن کے اندر غور نہیں کیا۔ عربوں کی طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پھر حضرت اسماعیل کو، پھر امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو فرمایا کیا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اے مکہ کے مشرکو تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو بھی بنی اسماعیل تھی، ان پر اس سے پہلے کوئی بھی کتاب اور صحیفے کیا نازل نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی نبی آیا؟ تو آئے ان کے پاس، یہ صرف اور صرف ساری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں ضد اور عناد تھا۔ اور جیسا کہ ماقبل کی آیات پاک میں بھی آپ سنتے رہے، سب کچھ سمجھتے تھے حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو بس وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان میں رہے، مکہ میں نبوت سے پہلے۔ تمام بڑے چھوٹے آقا علیہ السلام کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آقا علیہ السلام مکے کی گلیوں سے گزرتے، کوئی بھی آقا علیہ السلام کو یہ نہیں کہتا تھا کہ دیکھو محمد بن عبداللہ گزر رہے، نام پیغمبر کا کوئی نہیں لیتا تھا، سارے کہتے تھے کہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں۔ کیا تم اس رسول کو نہیں پہچانتے ہو؟ تمہارے اندر کتنا عرصہ رہے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزارا، مکے کی اتنی کسی بزرگ کی قدر نہیں کی، کسی بچے کا اتنا ادب و احترام، بچے سے پیار نہیں کیا جتنا کہ آمنہ کے در یتیم سے پیار کیا۔ تم تو آقا کو 40 سال تم نے دیکھا، خوب جانتے ہو۔ ہاں آپ پہلے سے وہاں نہ رہتے ہوں تو پھر دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا بندہ باہر سے آ کے یہاں نبوت کے دعوے کر رہا ہے، یہ تو آپ ہی کے اندر رہے ہیں، اور تم اگر کوئی باہر سے آتا پھر کہتے ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک کا کردار، اخلاق، ہر چیز آپ کے سامنے۔ کیا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو پورا عرب آقا علیہ السلام کا منکر ہو گیا۔ فرمایا ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا عرب والوں نے، نعوذ باللہ کہنے لگے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ زماد نامی ایک بندہ تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ عرب سے دور رہتا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا، یہی سمجھے کہ ڈاکٹر تھا، جس آدمی کا دماغ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ روحانی علاج کرتا تھا۔ زماد دم کے ذریعے علاج کرتا تھا اور پیسے بھی بہت زیادہ لیتا تھا، بڑا مہنگا تھا یہ ڈاکٹر اور روحانی علاج جو کرتا تھا زماد نامی۔ اس آدمی نے یہ سنا، زماد نے، کہ بیت اللہ شریف کے متولیوں میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے جو مجنون ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ مکہ میں پروپیگنڈا یہی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ تو بات چلتے چلتے اس زماد نامی بندے تک پہنچ گئی کہ بیت اللہ کے متولیوں میں سے ایک بیٹا ہے، اس کا بیٹا کوئی مجنون ہو گیا ہے اور اس کا ہے بھی کوئی نہیں، باپ نہیں ہے اس کا، ماں بھی نہیں، یتیم ہے بچہ، اور اس کا دادا بھی نہیں ہے۔ اب اس کو بڑا ترس آیا زماد نامی بندے کو کہ چلو بیت اللہ کے متولیوں میں سے کوئی بندہ ہے تو چلیں اس کا علاج کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ زماد نامی بندہ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ پہنچا اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور کہنے لگا میں فلاں روحانی علاج کرنے والا ہوں اور میں بڑا مہنگا ڈاکٹر ہوں، فیس تو بڑی لیتا ہوں، لیکن میں آپ کا علاج جو ہے وہ فری کروں گا۔ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ کا ہے بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ سنا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ مجنون ہو چکے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس بندے نے یہ کہا کہ لعل اللہ یشفیک علی یدیہ، کہ شاید کہ اللہ میرے ہاتھ سے آپ کو شفا دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں مجنون نہیں ہوں۔ زماد نے پوچھا کہ پھر لوگ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کے قرآن کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود جو بت رکھے اس کو بھی پوچھتے ہیں، میں اس کے خلاف کہتا ہوں۔ تو زماد نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ مبارک پڑھا اور سورہ طارق کی تلاوت آقا علیہ السلام نے زماد کے سامنے کی، اور چونکہ زماد جو تھا یہ بڑا شاعر بھی تھا اور اپنے زمانے کا خطیب بھی تھا، اور وہ فوراً بول پڑا کہ یہ واقعی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اور زماد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس آیت پاک میں یہی فرمایا کہ مکے والے پروپیگنڈا کرتے تھے آقا کے خلاف۔ کیا کہتے تھے؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان لوگوں کے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔